اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سے صفت پوچھو خدا کی، محمد سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھ لو شان محمد۔ شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج شب معراج کی رات ہے، یعنی کہ آج رات ہم اپنے گھروں میں عبادات کا اہتمام کریں گے، سرکار علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کی تمام باتیں کریں گے اور ڈھیروں دعائیں اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مانگیں گے۔ ناظرین، سفر ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کرتا ہے، کوئی قریب کا کرتا ہے، کوئی دور کا کرتا ہے، اور ہر سفر کی اہمیت اور حیثیت الگ ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ سفر ہے جو سرکار علیہ السلام سے پہلے نہ کسی نے کیا، نہ سرکار علیہ السلام کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بلاوا بھیجا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کچھ لوگوں کی عقل اس سفر کو ماننے سے انکار کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ثابت ہوتی چلی گئی، اور اس وقت بھی اس سفر کی جس نے تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہیں اللہ کی طرف سے صدیق کا لقب ملا۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ گواہی اتنی مقبول ہو گئی۔ ناظرین، سرکار علیہ السلام کے اوپر واقعہ معراج جس سال میں ہوا وہ بڑا بھاری سال تھا۔ تبلیغ، لوگوں کے اتنے تانے، ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی اتنی تکالیف، پھر آپ کی شریک حیات، آپ کی ساتھی، آپ کو بے انتہا دلاسا دینے والی، آپ کو آپ کے راہ حق پہ چلنے کے لیے جو ایک استقامت اور سرکار علیہ السلام کو جو ایک سہارا دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم سب کی ماں، وہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکی تھی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سانحہ ہی میں بولوں گی سرکار علیہ السلام کی زندگی میں آیا تھا، وہ حضرت ابو طالب جو آپ کے شفیق ترین چچا تھے، جنہوں نے آپ کو پالا تھا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام کے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ آپ بڑے غمزدہ رہتے تھے، آپ کا دل اداس رہتا تھا، اور جس وقت شب معراج کا سفر ہونا تھا، آپ وہ دن حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف لے گئے تھے اور انہی کے گھر پہ آپ نے قیام کیا تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کر کے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں سوچیں کہ رب سرکار علیہ السلام سے جو بے انتہا محبت فرماتے ہیں، جب دیکھا کہ میرے محبوب کا دل غموں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، میرے محبوب اتنی پریشانیوں کا شکار ہیں، تو اپنے پاس بلا، کیونکہ اس سے زیادہ اطمینان تو دنیا کی کوئی چیز دے ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ خالق، وہ مالک جو رازق ہے، جو دینے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا ہے، جو سرکار علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں تاکہ میں اپنے محبوب کے ان غموں کا مداوع کر سکوں، اس کے دل میں وہ ٹھنڈک، وہ اطمینان پہنچا سکوں۔ اور اس سے بڑی اطمینان، ٹھنڈک کیا ہو سکتی ہے کہ رب سے ملاقات ہو، اور وہ بھی اس صورت میں کہ آپ نہیں جا رہے، رب لے جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین آپ کو لے کے خانہ کعبہ حتیم میں آئے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہوں گے، اور جنہیں نہیں پتہ ان کو میں بتاتی چلوں کہ جو حتیم ہے وہ در حقیقت خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ اہل قریش کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کا کتنا رحم کرم فضل ہے کہ خانہ کعبہ کا جو آپ کو کمرہ نظر آتا ہے اس کے اندر ہر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن حتیم کے اندر ہر کوئی جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان خانہ کعبہ کے اندر جا سکتا ہے، کہ جب آپ خوش قسمتی سے حتیم میں نماز ادا کریں
تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگر ہم کہیں کہ دنیا کا پہلا ہارٹ آپریشن جو ہوا وہ سرکار علیہ السلام کا ہوا تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سینے میں ہاتھ ڈال کے آپ کا دل مبارک نکالا۔ پاک و صاف تو تھا ہی، مگر اس کو مزید پاک و صاف کیا گیا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل جبرائیل امین کے ہاتھ میں ہے، اور وہ زمزم سے دھویا گیا، اور جس دوسرے برتن میں نور تھا پھر اس دل کو چاک کر کے اسے دوبارہ زمزم سے دھو کر اس کے اندر وہ تمام نور بھر دیا گیا، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلا، اور وہ دل دوبارہ سرکار علیہ السلام کے سینے میں لگا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس دل نے اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دیا، اور دل نہ ہو کے بھی سرکار علیہ السلام یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، اور وہاں سے یہ سفر، یہ مبارک سفر شروع ہوتا ہے۔ سواری براق۔ براق کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ براق پہ صرف سرکار علیہ السلام نے ہی سواری کی، اس سے پہلے اور اس کے بعد اس پہ کسی نے سواری نہ کی، کیونکہ براق کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ہی مقرر کر کے رکھا تھا، اور براق کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ہی چنا تھا۔ تو جب سرکار علیہ السلام براق پہ بیٹھنے لگے تو براق بدکنے لگا، کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ میرے اوپر صرف ایک دفعہ سواری ہوگی، اور وہ سرکار علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ براق آہستہ ٹھہر جاؤ کہ تمہارے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرنے جا رہے ہیں۔ براق اطمینان میں آ گیا۔ سرکار علیہ السلام براق پہ بیٹھے، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ سفر شروع ہوا، اور سورہ اسراء میں جیسا کہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے قلیل عرصے میں اپنے بندے کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک لے گئے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب سفر شروع ہوا تو جبرائیل امین نے آپ کو ایک جگہ روک کر نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز نفل۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یعنی کہ مدینہ دکھایا گیا۔ اور آگے چلے، پھر جبرائیل امین نے براق کو روکا، اور پھر آپ سے 2 رکعت نماز نفل ادا کروائی۔ پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، جو جد امجد سرکار علیہ السلام کے گزرے۔ پھر براق چلا، بیت المقدس کے پاس پہنچے تو بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ فرمایا کہ فرعون نے اپنی جس باندی کو اس کی بیٹیوں سمیت جلا دیا تھا، اور ان کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں، یہ اس کی خوشبو ہے۔ سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس وقت جو نشانیاں اپنی دکھائیں، اس میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی تھی کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام بیت المقدس پہنچے۔ اور ناظرین، جب انسان کسی جگہ جاتا ہے تو جس طرح کی شخصیت ہوتی ہے اس کا استقبال بھی ویسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ بیت المقدس پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر ہیں وہ سب آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کو ان کی امامت فرمانی تھی۔ اور معراج کا سفر اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو اپنے محبوب کا دیدار کرا کے ہی شروع کیا، کیونکہ سب مشتاق تھے چہرہ انور دیکھنے کے لیے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کی امامت کرائی، اور وہاں پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب ہر نبی کی شریعت ختم ہو گئی، قیامت تک صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم و دائم رہے گی۔ براق کے بعد سارے آسمانوں تک نورانی سیڑھیوں پہ سفر کیا گیا، اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک سرکار علیہ السلام کی نظر مبارک جاتی تھی وہاں پہ براق کا قدم پڑتا تھا۔ پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان تک آپ کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میری حد یہاں تک ہے، اگر اس کے بعد ایک
इंच भी बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। और नाजरीन, एक निशानी ये भी अल्लाह ने अपने महबूब को दिखाई कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके असली रूप में दिखाया। और सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन के 600 पर हैं। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल अमीन ने आपको रुखसत किया कि अब आगे का रास्ता सिर्फ आपके लिए है। तो सिदरतुल मुंतहा से लेके पाक परवरदिगार तक जो करोड़ों पर्दे हैं, वो रास्ता सरकार अलैहिस्सलाम ने अकेला तय किया। रफ आया जो तख़त है और जो आसमान के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक फैला हुआ है, उस पे सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए। वो सफ़र वहाँ पे तय हुआ और फिर सरकार अलैहिस्सलाम जब उससे उतरे और रब की बारगाह में मिलने जाना था, सोचे जब अपने रब से मुलाकात के वक्त क्या कैफियत होगी। गैब से आवाज़ आई कि आप आगे कदम बढ़ाएं कि हम मुलाकात के मुश्ताक हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने वो सदियों का सफ़र लम्हों में तय किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम पर्दे अपने और अपने महबूब के बीच में से हटा दिए। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अतहियातुल्लाह वस्सलावातु व तय्यबातु। तो आप सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कह रहे हैं कि मेरे रब मेरी तमाम दीनी, मेरी जिस्मानी, मेरी माली तमाम इबादतें आपके लिए हैं। और मेरा रब फरमाता है अस्सलाम अलैकुम या अय्युहन नबिय्यु कि ए मेरे महबूब, आपको मेरा सलाम अर्ज़ हो। तो नाज़रीन, नमाज क्योंकि मेराज का ही तोहफ़ा है, सूरह बकरा का आखिरी रुकू मेराज का ही तोहफ़ा है, तो नमाज पढ़ते हुए जब अतहियात पढ़ा करें तो इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें कि ये वो मुबारक कन्वर्जेशन है जो अल्लाह और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुआ। अतहियात की अहमियत को जानें और इसका तर्जुमा अच्छी तरह से याद कर लें और इसके तर्जुमे को नमाज पढ़ते हुए उस तर्जुमे को जहन में रखा करें और सोचा करें कि सरकार अलैहिस्सलाम ने किस तरह रब की बारगाह में अपने आप को और अपनी इबादत को पेश किया और मेरे रब ने उसको कबूल करते हुए किस कदर मोहब्बत से सरकार अलैहिस्सलाम को जवाब दिया और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने उस जवाब में अपने उम्मत को शामिल किया, जैसा कि हम अतहियात में पढ़ते हैं। नमाज आज का तोहफ़ा है। मेरे कुछ भाई बहन अक्सर ये बातें कहते हैं कि इबादत रात को जागने की कहाँ मिलती है। तो बात सिर्फ इतनी है, तमाम भाई बहनों से कहूँगी कि कुछ ये कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, कुछ कहते हैं सहाबा इकराम से साबित नहीं है। इतना बड़ा सफ़र हुआ और जिसने सफ़र की तस्दीक की उसको सिद्दीक का लक़ब मिला। आज वही रात है, उसी सफ़र की रात होगी और इबादत दिलो जान से कीजिएगा, क्योंकि आज की ही रात तो नमाज का तोहफ़ा मिला कि 50 से नमाजें जो मिली थी और सरकार अलैहिस्सलाम वापस आते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे वापस रब के पास जाते। रब को करनी वो 5 थी, लेकिन अपने महबूब का उम्मत के लिए वो तड़प के वापस आना, वो देखना भी बड़ा मकसूद था कि 5 करके कम की और कितनी मर्तबा अपने महबूब को अपने पास वापस बुलाया। तो सोचिए कि ये नमाज भी तो तोहफ़ा मेराज ही है, सरकार अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। तो इस रात ख़ास इबादत का एहतमाम कीजिए, सरकार अलैहिस्सलाम पे दरूद व सलाम भेजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और बहुत अच्छा मौका है कि अपनी क़ज़ा नमाज़ों को पूरा कीजिए और क़ज़ा नमाज़ों को पूरा करते हुए अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, मुमलिकत पाकिस्तान के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बेइंतहा दुआएं मांगिएगा और ये ख़ास दुआ मांगिएगा कि अल्लाह हमारे अंदर और हमारे आने वाली नस्लों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कायम व दायम रखे और इस मोहब्बत का चिराग हमारे सीनों में ता क़यामत जलता रहे, ताकि हम अहले कुफ़ार की साजिशों से महफूज रह सकें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और पूरी मुस्लिम उम्मा को दुआओं में याद रखिएगा। रमज़िया को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।